السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، میں عبد الباری حسینی سوشل ریفارم سوسائٹی سے آج میں راجندر نگر میں مسجد ریاض الجنہ میں ہوں۔ یہاں مکمل سنت پر ایک نکاح ہوا، اس کے نکاح کے خطبے کے لیے آیا۔ آئیے دلہے سے جانتے ہیں کہ دلہا جناب اظہر الدین صاحب جو الیکٹریکل انجینئر ہے، سعودی عرب میں ملازم ہیں۔ اظہر الدین صاحب، آپ جیسے الیکٹرک انجینئر کو آسانی سے 15-20 لاکھ روپے مل جاتے ہیں، 1000-2000 مہمانوں کا کھانا بھی مل جاتا تھا، چونکہ خوشی سے ہے تو جائز ہے کہ فتوی بھی آ گئے، تو اتنی بڑی قربانی آپ نے کیسے دیا؟ دیکھیے، اگر جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اس میں ہمارا رضا الہی ہو، کوئی بھی کام ہم جب کر رہے ہیں تو اگر ہمارے دل میں رضا الہی ہو اور سیرت کا مطالعہ ہو، ہر کوئی مشکل آسانی ہو جاتی ہے۔ پچھلے 2 سال میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے میرا دل دہل گیا۔ 50 سال کے 3 سول انجینئر اور بہترین ملازم تھے وہ لوگ، تو ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کی جاب فائر کر دی گئی۔ ان 50 سال سے زیادہ عمر والوں نے مجھے کال کیا اور التجا کی کہ آپ ہمیں نوکری میں سپورٹ کریے، تو میں نے ان کے لیے کوشش کی لیکن کچھ اسباب نہیں بنا۔ تو میں نے پوچھا، جب تم کافی سارے عرصے سے تم نے سعودی عرب میں قیام کیا، کچھ جمایا، تو ان کا جواب ملا جو تھی ذمہ داریوں میں گوا دیا، مطلب شادیوں میں؟ شادیوں میں، ذمہ داریوں میں۔ اب میرے بچوں کا وقت آیا، ان کی پڑھائی کا وقت ہے، ان کے شادیوں کا وقت ہے، مجھے کچھ بھی کریے، آپ 2 سال تک کچھ نہ کچھ سپورٹ کریے تاکہ کہیں جاب لگ جائے۔ تو اس وقت میرے دل میں میں نے ٹھان لیا، میں اس معاشرے سے لڑوں گا۔ پھر آپ لوگوں کے ویڈیوز مجھے انسپائر کرتے رہے۔ آپ لوگوں کا دن میں ایک تو ویڈیو ہوتا ہے جس سے انسپائر ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ اس شادیوں میں 80% شادیاں ایسے ہیں سود پہ لے کے کی جاتی ہیں۔ ہمارے کتنے لقمے حلال کے ہیں بنا سود کے ہمارے پیٹ میں جا رہے ہیں، اور آپ جانیے کہ پورا سود کا نظام کن لوگ چلا رہے ہیں جو غذا پہ مسلسل ظلم کر رہے ہیں۔ یہ ظلم کی ماں یہاں ہے۔ تو آپ اگر غذا کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، نوجوانوں کو اپیل کرتا ہوں، سود سے بچیے، سود سے بچیے اور شادی میں آسانی کریے۔ جزاک اللہ خیر۔ اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کو، معاشرے میں ایک ایسا لوگوں کے سامنے یہ پرسپیکٹیو بن گیا کہ اگر کوئی سنت کی شادی کرنا چاہ رہا تو ایک نمبر کا سخت مزاج انسان ہے، جاہل انسان ہے۔ تو نوجوانوں کو، اور جو ایمان والے اپنے آپ کو بولتے ہیں، اعتدال کی راستہ کرنا چاہیے اور اپنے مزاج میں نرمی رکھنا چاہیے، جب جا کے آپ کون سی بھی جنگ جیت سکتے ہیں۔ سر، ہم لڑکی والوں کو احساس دلانا چاہیے کہ ہم نیرو مائنڈیڈ نہیں ہیں، ہم اعتدال پسند والے ہیں، سنت پہ کرنا چاہتا سنت پہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ معاشرے میں ایسا ہو گیا ہے کہ جب کوئی انسان اگر سنت پہ کرنا چاہتا، پرسپیکٹیو یہ بن گیا کہ بھائی یہ لوگ کم ذہن کے ہوتے ہیں، نیرو مائنڈیڈ ہوتے ہیں، لائف پوری ہماری ایک ہارڈ لائف بن جاتی ہے، ایسا دماغ بن گیا۔ دماغ بن گیا۔ تو ہم کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، یہ اطمینان، یہ بھروسہ دلانا ہے بہت اچھی بات بتایا۔ کہ جب جا کے آپ جیت سکتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے، کسی کو سٹینڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نوشا ہے، آپ راجہ ہے، آپ کی بات ہر کوئی مانتا ہے، تو نوشا کو کلیئر سٹینڈ لینا چاہیے، خود کھل کے بولنا چاہیے کہ میں سنت کی شادی کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کے ذمہ دار میں ہوں۔ لڑکی والوں کو ایک اطمینان دلانا چاہیے، اس کے آگے کچھ بھی اسباب ہوں گے، اس بارے میں کوئی تانے آئیں گے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ یہ بہت اچھی بات۔ تو یہ اطمینان جب دلائیں گے، یہ معاشرے میں آسانی ہوتی۔ جزاک اللہ خیر، اللہ برکت دے آپ کو۔ ہمارے ساتھ دلہن کے والد صاحب ہیں۔ لڑکی والوں کو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، کھانا نہیں کھلا کے شادی کرا، تو ایسے الزامات آپ کو جھیلنا نہیں پڑا، اتنا سادہ آپ نے نکاح کیا، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کا شکر کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کریں گے، کیسا داماد ملا، ماشاء اللہ۔ اللہ مبارک کرے۔ ہمارے ساتھ سہارا فاؤنڈیشن کے انور بھائی ہیں جو اس نکاح کے لیے خاص کر آئے۔ آپ کو نکاح کیسا دکھا؟ الحمدللہ بہت خوشی ہوئی، ایسے جو نوجوان آج کل جو شادیاں کر رہے ہیں، الحمدللہ سارے معاشرہ کو ہٹا کے سنت پہ نکاح پہ آ رہے ہیں۔ الحمدللہ اتنے اچھے پوسٹ پر رہنے باوجود بھی ایزیلی ان کو بس 15 لاکھ تو ڈوری مل جاتا، پھر بھی وہ ساری چیزوں کو اللہ کے واسطے
یہ لوگ الحمدللہ آگے بڑھ رہے. ایسے نکاح الحمدللہ ہر جگہ ایسا ہونا, اور آپ جو کوشش کر رہے ایسا کوشش کو اور جاری رکھیے انشاءاللہ. قابل مبارکباد ہے دلہا والے, جن لوگوں نے وہ 99% دلہے والوں کی طرح یہ اداکاری نہیں کی, یہ ایکٹنگ نہیں کی, جو کہ اکثر کہتے ہیں ہم منع کرے تھے بھائی بچی والے نہیں مانے, ہم منع کرے تھے بچی والے سنے نہیں, وہ ان کے گھر کی آخری شادی تھی کہتے, ان کے گھر کی پہلی شادی تھی کہتے, اس وجہ سے پورے ارمان ہوئے. کتنی جگہ نہیں سنتے آپ؟ ذرا ایمانداری سے بتائیے, آج کس کو نہیں معلوم ہے نکاح کیسے کرنا چاہیے, شادیاں کیسی ہونی چاہیے؟ کس کو نہیں پتا ہے؟ ہر آدمی کو پتا ہے, ہر آدمی جانتا ہے کہ نکاح سادہ کرنا چاہیے, بالخصوص لڑکی والوں سے کچھ خرچہ نہیں کروانا چاہیے, ہر آدمی کے نالج میں ہے. لیکن پرابلم کیا ہے, کوئی ہمت نہیں کر پا رہا ہے. لوگ کیا کہیں گے, رشتہ دار کیا کہیں گے, سماج کیا کہے گا, خاندان والے کیا کہیں گے, یہ جو ڈر بیٹھا ہوا ہے دلوں میں, لوگ کیا کہیں گے, اس ڈر کی وجہ سے اچھے سے اچھے دیندار لوگ, اچھے سے اچھے ویل ایجوکیٹڈ, بڑے سے بڑے پروفیشنلسٹ میں کیوں نہ ہو, بات جب شادی کی آ جاتی نا, آپ وہاں دیکھ لیجئے کوئی فرق, کوئی تمیز بتا ہی نہیں سکتے آپ. یہی تو وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے ایک ان ایجوکیٹڈ کی شادی جیسے ہوتی ہے, آج ایک ایجوکیٹڈ کی شادی ویسی ہو رہی, فرق کچھ بھی نہیں ہے. ایک جاہل کی شادی جیسے ہو رہی, ایک عالم کی شادی ویسی ہو رہی. ایک بے دین آدمی کی شادی جیسے ہو رہی, ایک دیندار آدمی کی بھی شادی ویسی ہو رہی. کوئی فرق بتا سکتے آپ شادیوں میں؟ کوئی فرق نہیں بتا سکتے. لوگ بول لیتے ہمارا پورا خاندان ایجوکیٹڈ ہے, ویل پروفیشنلسٹ ہیں ہم. ذرا ان کی شادیاں دیکھو آپ, ایک رکشے والا ایک لیبر جیسے شادیاں کرتا ہے, ہائیلی ایجوکیٹڈ ویسی شادی کرتے ہیں. بلکہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے, جس کا جتنا بڑا پروفیشن ہے, جس کے پاس جتنے زیادہ ڈگریاں ہیں, جتنی بڑی ڈگری اس کی ہے بھائیوں, وہ اتنا زیادہ بک رہا ہے. ڈسٹرکٹس میں چلے جائیں گے تو بولی لگتی ہے باضابطہ, گریجویشن ہے تو 5 لاکھ روپے, پوسٹ گریجویشن ہے تو 8 لاکھ روپے, ڈاکٹر ہے 1 کروڑ تو دینا ہی پڑتا. نہیں دیکھ رہے آپ؟ شہروں میں ہاں کیش نہیں لیتے صاحب, لیکن معیاری کھانا چاہیے. نہیں دیکھتے آپ بھائی, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے ہمارے پاس, کچھ بھی نہیں چاہیے. ذرا شادی اچھی کرنا دے, وہ فنکشن ہال کون سا لے رہے ہیں, ذرا کارام ہوتے ہیں ہمارے رشتہ داروں کے, ذرا کھانے میں ذرا اچھا انتظام کرنا. کھانے کا پرابلم ہے, پوری قوم کھانے میں پڑی ہوئی ہے, یہ بہت افسوس سی بات ہے. آج آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ جہیز کے اوپر بات کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی تو جہیز کے اوپر کام کر رہا ہے, جہیز کے اوپر کچھ نہ کچھ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں. لیکن پرابلم کیا ہے, اصل جو فتنہ شادیوں میں وہ کھانے ہیں, اس کے اوپر کوئی آواز ہی اٹھانا نہیں چاہ رہا, بلکہ اس کو کوئی سمجھنا نہیں چاہ رہا, ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ارے کھانا کیسا نہیں ہونا بھائی؟ اگر گھر کے گھر میں علماء کے فتاوے کے مطابق, میں اپنی بات بھی نہیں پڑھ رہا, جیسا کچھ علماء نے کہا, گھر کے گھر میں اگر 10-15 لوگوں میں کر لے رہے تو الگ بات تھی. لیکن بڑے سے بڑے فنکشن ہالز لے کر, ہمہ اقسام کے پکوان لگا کر, اتنی لمبی گیدرنگ, جتنے لوگوں کو بلاتے, اگر حساب لگا لیے آپ, ان میں سے 10% نہیں 5% لوگوں کو کیا عید کے دن جا کر ملاقات کر کے آتے آپ؟ سوچ لو سر, جن 500 لوگوں کو, جن 1000 لوگوں کو آپ نے نکاح کے محفل میں جمع کیے تھے, ولیمے کے نام پر جن 500 1000 لوگوں کو آپ نے جمع کیا, ان میں سے 5% مان کے چلیے, اگر 50 کا بھی فگر بن رہا ہے تو کیا 50 لوگوں کو عید کے دن جا کر ملاقات کر کے آتے آپ؟ ہرگز نہیں لیتے. آپ کو پتا ہے, یا مان لیجیے آج آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, آج آپ کا آپریشن ہو گیا, آپ کو ہاسپٹلائز ہونا پڑا, 1 مہینہ آپ ہاسپٹل میں تھے, کل ہی آپ نے بچے کا ولیمہ کیا, کل ہی آپ نے بچی کی شادی کر دی, آج ایکسیڈنٹ ہو گیا. 1 مہینہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد ذرا حساب لگا لو, جو 600 لوگ کھانا کھا کے گئے تھے, جو 1000 لوگ ولیمے میں آئے تھے, کیا ان میں سے 100 لوگ ہاسپٹل میں آتے آپ کی عیادت کے لیے؟ امیجن کر کے بتانا, بلائنڈلی بلیو نہیں کرنا. 100 لوگ آتے آپ کی عیادت کے لیے؟ نہیں آتے. آپ کو بھی پتا ہے 100 بھی نہیں آتے, مشکل سے 20-30 آج کے دور میں, وہ بھی. لیکن کیوں کر رہے آپ ایسا؟ چونکہ انہوں اپنے کو بلائے تھے نا, انہوں اپنے کو بلائے تھے, اپن ان کو بلا رہے. اس میں ہو رہا کیا ہے, لاکھوں کا پیسہ لگ جا رہا, کوئی سوچنا نہیں چاہ رہا. صرف کھلانے پلانے میں لاکھوں کا پیسہ لگ جا رہا ہے, کوئی سوچنا نہیں چاہ رہا ہے. اگر 5-10% مالدار بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ذہنوں میں یہ خیال ہے, ارے مولوی تو ایسی بیان کر لیتے بیٹھتا, لیکن اتنا پیسہ جو کمایا بچی کی شادی میں نہیں کریں گے تو کیا کریں گے, بچے کے ولیمے میں نہیں اڑائیں گے تو کیا کریں گے؟ بھائی اگر آپ یہی پیسہ استعمال کرنے کے لیے آ جائے, اتنے کام کرنے کے ہیں,
آپ خرچ کرتے رہو پیسہ ختم ہو جاتا, آپ کا کام اتنے زیادہ ہے, دور تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. جن 500,000 لوگوں کو آپ نے بلایا تھا دعوت میں, انہی میں آپ کے اپنے سگے رشتہ دار, دور کے بھی نہیں, آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار میں کوئی ایسا تھا جس کو 1 لاکھ روپے مل جاتے, بیچاری اپنے شوہر کا ٹریٹمنٹ کرا لیتی تھی. خود آپ کے سگے کزن میں کوئی ایسے تھے جن کو 1 لاکھ روپے مل جاتے, ان کے بچوں کے فیسز پہ ہو جاتے تھے. کسی کو 1 لاکھ روپے مل جاتے, ان کے گھر کے 1 سال کے رینٹ پہ ہو جاتے تھے. کوئی ایسا لڑکا بھی آپ کو ملتا تھا, اگر اس کو 1 لاکھ 2 لاکھ روپے مل جاتے, یا تو ہائر ایجوکیشن حاصل کرتا تھا یا چھوٹا موٹا کوئی کاروبار کرتا تھا. اگر آپ ایماندار ہوتے, اگر آپ کے اندر سنسیئرٹی ہوتی, اس حدیث کو بنیاد بنا کر. کون سی حدیث؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, جو آدمی پیٹ بھر کھانا کھا رہا ہے, اگر اس کا پڑوس مسلمان بھی نہیں بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر پڑوس بھوکا ہے تو وہ مومن نہیں ہے, ایمان والا نہیں ہے بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں بھائی اپنی بچی کا ولیمہ کر رہا ہے, بھائی اپنے بیٹے کا ولیمہ کر رہا ہے, بھائی اپنی بچی کی شادی کر رہا ہے, 1000 500 لوگوں کو بلا کر ہما اقسام کے پکوان لگا کر 10 15 20 لاکھ اڑا رہا ہے, خیال ہی کرنا نہیں چاہ رہا ہے. جبکہ قرآن نے کو کہا ہی ہے, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اسراف کرنے والے کون ہیں, تبذیر کرنے والے کون ہیں, شیطان کے بھائی ہیں. یہاں مال خرچ کرنا ہے, کمپٹیشن ہے. بچی والے 5 قسم کے لگائے نہ رہے, اپن بچے والے 2 سیری زیادہ رہنا ہے, 7 قسم کے کھانے لگائیں گے اپن. دیکھتے نہیں دیکھتے کمپٹیشن. اس کمپٹیشن میں جا کر سمدھا میں 5 قسم کے لگائے, جھٹانی 10 تولے سونا ڈالی, میں 20 تولے سونا ڈالتی, وہ لوگ 50 جوڑے ڈال دیے, اپن 70 جوڑے ڈالیں گے. اس مقابلے میں جا کر صرف پوری قوم کو اکنامکلی سوائے برباد کرنے کے دوسرا کوئی فائدہ نہیں. رسول اللہ نے تو کہہ دیا, وہ نکاح بہترین نکاح ہے, وہ نکاح بابرکت نکاح ہے, وہ نکاح خیر والا نکاح ہے. کون سا نکاح؟ جو نکاح کم سے کم خرچے پر ہوتا ہے. رسول کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم خرچ والا نکاح بہترین نکاح, بیسٹ نکاح ہے. اب آپ اندازہ لگائیے, جس نکاح میں جتنا زیادہ خرچہ کروا دیا جائے, جس نکاح میں جتنا زیادہ فضول خرچی کر دے, اکارڈنگ ٹو دس حدیث, کیا وہ نکاح بدترین نکاح نہیں ہے؟ اب ہمارا پرابلم کیا ہے, ہم بہترین نکاح کا کمپٹیشن کرنا نہیں چاہتے, ہم بدترین نکاح کرنا چاہتے ہیں. بلکہ ساتھیوں, ہم وہ لوگ ہیں جو ابو جہل کی صفت تھی, ابو جہل کی جو صفت تھی وہ صفت ہم اپنانے والے ہیں. اگر کسی نے آج کے دور میں سنت پر نکاح کر دے, لڑکی والوں کے پاس بغیر کوئی بارات لے جائے کہ سادگی کے ساتھ نکاح کر دے, مبارکبادی دینے کے بجائے, ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے, ہم ہی تو وہ لوگ ہیں جو تانے دیتے ہیں, ہم ہی تو وہ لوگ ہیں جو برے القاب سے پکارتے ہیں. نہیں, کچھ کو بھی گڑبڑ دکھ رہا خواجہ, ورنہ ایسا سمپل کہیں کو کر لیتے, مسجد میں نکاح کر کے بھیج دیے, کائے کی گڑبڑ ہے. یہ والا معاملہ ہے. لڑکی والے سمپل نکاح کرنا چاہ رہے ہیں, مسجد میں نکاح کر کے بھیجنا چاہ رہے, نبی کہہ رہے کہ بہترین نکاح ہے, بابرکت والا نکاح ہے. ہم خاندان والے کہیں ہم ہی لوگ سالو جان بن کر, پھوپا جان بن کر, ماموں جان بن کر, ہم ہی اپنے آپس کے کزن کو بول لیتے بیٹھتے, اس سے بھی گڑبڑ کر دی ہوں گا بچی, اس لیے زیادہ لوگوں کو نہیں بلا کے مسجد سے کر کے بھیج دی. سنت پہ اگر کوئی نکاح کر رہا ہے تو, اگر کوئی لڑکا سنت پر نکاح کرنا چاہ رہا ہے, شاید رشتے نہیں جم رہے ہوگا بچے کو, اس نے کچھ بھی نہیں لے کے کر لے تو بول رہا, یا نہیں تو سادہ میڈیکلی کچھ پرابلم ہوگا بچے کے اندر. سبحان اللہ. دیکھ لو, جو بندہ نبی کی سنت کو اپنانا چاہ رہا ہے, مبارکبادی دینے کے بجائے وہاں پر تانے دیتے ہیں, باہر والے نہیں, ہم خود تانے دیتے ہیں. جو آدمی نبی کے سنتوں کے جنازے نکال کر سماج کے مطابق, رسم و رواج کے مطابق شادیاں کرتے ہیں, ہم وہاں جا کر گلے مل کر مبارکبادی دے کر پیٹ بھر کھانے کھا کر آتے ہیں. ایسے جگہ ساتھیوں, آج کے بعد یہ پہلا اصول مان کر چلی, شادی کرنا ہے تو لڑکی کے باپ کا سنگل 1 روپے کا خرچہ ہوئے بغیر شادی کرنا ہے. بالخصوص لڑکے والوں سے کوئی شادی کے کھانے نہ ہو, اس طرح کی شادی کرنا ہے. ورنہ رسول اللہ کی تعریف دیکھ لیجیے آپ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی شادیاں, آپ کے اصحاب کی شادیوں میں آپ دیکھ لیجئے, دور دور تک شادی کے کھانے کا کوئی تصور نہیں ملتا. جس کھانے کے اوپر آج امت مر رہی ہے, جس کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑ رہی ہے, ذرا وہ مثال بھی آپ دیکھ لیجئے. گھر پہ مہمان آتے, آپ کیا کرتے؟ گھر پہ جو مہمان آتا تو مہمان کو جب تک آپ پانی پیش نہیں کرتے, اس وقت تک وہ آپ کے دستر میں نہیں بیٹھتا. امیجن کر لیجئے, کچن میں گھس کے نہیں آتے آپ کے ڈائننگ ٹیبل پہ آ کے ڈائریکٹ نہیں بیٹھ جاتے. جب تک کہ آپ پانی پیش نہ کرے,
جب تک کہ 2-3 مرتبہ اصرار نہ کرے اس وقت تک وہ آ کر نہیں بیٹھتا ہے. شادیوں میں ذرا دیکھ لو, میزبان آ کر بلانا تو دور کی بات ہے, بیٹھے سے لوگوں کا کھانا ختم نہیں ہوتا, انہوں ٹوٹ پڑ جاتے, پوری پڑ جاتے ہیں. نہیں دیکھ رہا کیوں ہوا ایسا؟ حقیقت یہی ہے کہ اگر میزبان ایک ایک بندے کو بلانا بھی چاہے وہ بلا بھی نہیں سکتا نا. اگر وہ ایک ایک کو لے جا کر بٹھا کر کھلانا بھی چاہے 100 لوگوں کو کھلا نہیں سکتا, 12-1 بج جاتے, پریکٹیکل نہیں. اس لیے ساتھیوں سب سے آسان فارمولا سیدھا سیدھا سمجھ میں آنا تو آج کے دور میں ہر شادی میں ہر ولیمے میں آپ دیکھتے ہیں کہ مین ٹیبل لگایا جاتا ہے. ذرا آپ تصور کر لیجئے, مین ٹیبل پہ کس کو بٹھاتے آپ؟ آپ کے سمجھاوے کے کچھ رشتہ دار ہیں. مین ٹیبل پہ کس کو بٹھاتے آپ کے قریبی کچھ رشتہ دار ہیں. مین ٹیبل پہ کس کو بٹھاتے آپ کے عزیز و اقارب, کلوز نیئرسٹ فرینڈس ہیں. حقیقت میں یہی آپ کے اپنے تھے. باقی 900 جو آئے تھے, باقی 700 جو آئے تھے, حقیقت میں آپ کو بھی پتا نہیں ہے انہیں آیا نہیں آیا, کھایا نہیں کھایا, آپ کو معلوم ہی نہیں رہتا. اگلے دن پوچھ لیتے بیٹھتے ریاض آیا, ارے انہیں وہ بڑے خالو جان آئے, کیوں آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ انہوں آئے نہیں آئے. اور لوگوں کا معاملہ بھی ایسی ہے نا, آنے والے لوگوں کے لیے اصول کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کبھی بھی آپ کسی دلہا دلہن سے ملاقات کرتے تو رسول نے کہا کہ ان کو دعا دو. سوال یہ ہے, دعا دینا تو دور کی بات ہے, وہ دعا کیا ہے وہ یاد رکھنا, وہ معلوم کرنا تو اور بھی دور کی بات ہے. آج خیال رہتا کسی کو جا کر ذرا دلہے سے مل کے آ جائیں گے؟ نہیں. لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہے, اگر کوئی بازو والا بول بھی دیا ماما جا کے مل لے کے آئیں گے چل دلہے کو, ارے ٹھہر رہے, دلہا ٹھنڈا نہیں ہوتا, کھانا ٹھنڈا ہوتا, پہلے کھانے پہ چلے جائیے اپن. اس وجہ سے دلہے سے ملاقات بھی نہیں ہوتی. تو آپ کو بھی پتا ہے آنے والا نہ دلہے سے ملاقات کرتا ہے نہ وہ دعا دیتا ہے. اس کے باوجود بھی ایسے ایرے غیرے نتو غیروں کو بلا کر 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ روپے اڑا دینا, اور ان لوگوں کا بھی آنا محض کھانے کے لیے, اور کس طرح سے آتے ہیں, کس طرح سے ٹوٹ پڑتے ہیں. ایسے غیر مہذب لوگوں کو بلانا سوائے مال پیسہ خرچ کرنے کے, سوائے پیسہ تبذیر کرنے کے اور کچھ بھی نہیں. اس لیے ساتھیوں آج کے بعد یہ فیصلہ کر کے اٹھیے, جب کبھی بھی شادی کرنا ہے تو جیسا آپ مسجد میں دیکھ رہے ہیں سادگی کے ساتھ نکاح. دوسری اہم چیز, جب کبھی بھی نکاح کرنا ہو ایک ہی وقت میں نکاح اور ولیمہ کریں. اس اصول کو اپلائی کرنے کی کوشش کی. ایک ہی وقت میں نکاح اور ولیمہ کریں گے, سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا یہ 3 قسم کے کھانے بند ہو جائیں. امیجن کیجیے آپ نے نکاح کیا, اگرچہ کہ آپ شادی کا کھانا رکھے یا کھانا نہ بھی رکھے, اگر ولیمہ فوری نہیں کریں گے, آپ باہر نکلنے کے بعد بچی والے کیا بولتے, ٹھیک ہے بچی تو ودا ہو گئی, میرے گھر پہ تو 50 مہمان ہیں نا, ان کو کیا بکے بھیج دینا. اب انہوں 50 لوگوں کو کھانے کا انتظام کرتے ہیں. بچے والے گھر جانے کے بعد ان کے 50 لوگوں کو انہوں کھانے کا انتظام کر لیتے, جبکہ اگلے دن یہ دونوں طرف کے لوگوں کو جا کر ولیمے کا کھانا کھانا ہی کھانا ہے. تو بھائی 3 قسم کے کھانا کیوں؟ نکاح کے فوری بعد ولیمہ منعقد کرتے, ایک ہی کھانے میں 2 دعوتیں ہو جاتی ہے. لوگوں کے وقت کی بچت ہوتی ہے, اس سے اہم مال کی بچت ہوتی ہے. ذرا یہ پیسے بچا کر, جیسے میں نے ابھی کہا, آپ ایک ایک لسٹ دیکھتے چلے جائیے, آپ کے خاندان میں کتنے محتاج ہے, خاندان سے باہر آ جائیے, سوسائٹی میں کتنی جگہ پیسوں کی ضرورت ہے, پھر آپ سماج میں بہتری لا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے, کہنے اور سننے والوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام کو شادیاں اسی طرح سادگی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ جو دلہا دلہن آج ایک ہوئے ہیں, یا اللہ جس طرح نکاح سنت پر کیے ہیں, ساری زندگی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے YouTube کے لنک کو شیئر کیجیے.